سورہ بقرہ آیت نمبر 88۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وقالوا قلوبنا غلف، اور وہ یہودی بطور فخر کے یوں کہتے تھے کہ ہمارے دلوں میں غلاف ہے، ہمارے دل محفوظ ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب ان کے پاس آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح طلب کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ ان کے پاس چیز آ پہنچی جس کو وہ خوب پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر، انکار کرنے والوں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، برا ہے جو انہوں نے خریدا اپنے نفسوں کے بدلے میں، کہ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ وہ انکار کرتے ہیں اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے سرکشی کرتے ہوئے۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتارتے ہیں۔ فباؤوا بغضب علی غضب، وہ لوٹے غضب در غضب لے کر، یا وہ لوٹے غضب پر غضب کو لے کر۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے اہانت والا عذاب ہے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی جو سرکشی ہے، عناد ہے، اور ان کی وعدہ خلافیاں، عہد شکنیاں، اللہ تعالیٰ ان کو تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے تھے۔
اور کل کے درس میں یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی بتلانے والا، سمجھانے والا، ان کی طرف کوئی پیغمبر اور رسول نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس یکے بعد دیگرے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آتے رہے، بجائے اس کے کہ یہ ان حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے کر آتے، بلکہ انہوں نے ان کو جھٹلایا، اور بعضوں کو تو انہوں نے کیا کر دیا، شہید کر دیا۔ آج کی ان زیر دس آیت مبارکہ میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہود تھے یہ کہا کرتے تھے وقالوا قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں۔ کیا مطلب کہ ہمارے دل محفوظ ہیں؟ وہ اپنے طور پر یہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم دین سماوی کے اوپر کاربند ہیں، ہم صحیح اور حقیقی دین کے اوپر ہے، ہمارا دین بڑا محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہمارے جو دل بند ہے نا غلاف کے اندر، غلف یہ غلاف کو کہتے ہیں، غلاف کو کہتے ہیں۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز غلاف کے اندر یا شاپر کے اندر ہم اس کو پیک کر دیتے ہیں، جیسے سوٹ پیک کرنے والے شاپر ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح ہم پیک کر دیتے ہیں، وہ ہوتا ہے کہ گرد و غبار سے اور ان چیزوں سے وہ کیا ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، تو اور کوئی چیز گرد و غبار اس کے اندر کیا ہے، داخل نہیں ہوتا۔ تو وہ یہ کہا کرتے ہیں ہمارے دل اس طرح محفوظ ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر، ہمارے دلوں کے اندر کوئی غیر جو چیز ہے جو ایمان کے علاوہ وہ چیز نہیں داخل ہو سکتی۔ اب اگر حقیقتاً وہ دین توحید پر ہوتے اور دین سماوی پر ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی اس لائے ہوئی شریعت پر اور جو رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے اس پر کاربند ہوتے، تو یہ افتخار اور یہ فخر کرنا بڑی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک تھا، پھر تو بجا تھا، یہ فخر بھی کرتے اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کو مانے اور کسی چیز کو نہ مانے اور پھر اپنے ہٹ دھرمی کی وجہ سے جو چیز ہے اسی کو ہم جناب اس کے اوپر حق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ دین پر تو ہے ہی نہیں ہے اور پھر بھی جناب اللہ کہہ رہے ہم دین پر بڑے مضبوط اور کاربند ہیں، بلکہ اصل بات کیا ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اور چیز نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے نا، ہمارے دل بڑے محفوظ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کے دل محفوظ ہیں، بلکہ اصل وجہ کیا ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لعنت، ان پر کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، ان پر لعنت کی، ان پر پھٹکار ہے، لعنت ہے، اس لعنت کی وجہ سے اب وہ حق بات کے اوپر کیا ہے، آ نہیں رہے۔ قرآن مجید میں ایک اور موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر کیا لگا دی، مہر لگا دی۔ یہ مہر ایسی لگ چکی ہے کہ اب صحیح اور حقیقی جو بات ہے جو رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یہ اب ان کے دلوں میں جا ہی نہیں رہی، وہ جا ہی نہیں رہی، یہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر کیا ہے، مہر لگ چکی ہے۔ فرمایا فقلیلا ما یؤمنون۔ اب اس کے دو معنی ہیں، فقلیلا ما یؤمنون۔ نمبر ایک، پہلا معنی تو یہ ہے کہ بہت تھوڑی چیز ہے جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، بہت تھوڑی سی چیز ہے جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب وہ تھوڑی سی چیز کیا ہے کہ وہ صرف مثال کے طور پر خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں یا یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ بلکہ ایمان کے لیے یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور ایمانیات کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں پر انسان ایمان رکھے گا، تب اس کی کیا ہوگی، نجات ہوگی، تب اس کی کیا نجات ہوگی۔ اب مثال کے طور پر اگر اسی طریقے سے دیکھ لیا جائے تو اس وقت دنیا کے اندر جتنی بھی مثال کے طور پر جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ کافر ہیں یا اس طریقے، وہ کہیں کہ بھئی ہم تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے کہ مثال کے طور پر ہم یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور یہ بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ کہیں کہ جی ہم ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ہم رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے یا ان کو نبی نہیں مانتے یا ان کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، تو کیا ان کا ایمان قابل قبول ہے؟ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ فقلیلا ما یؤمنون، ایک بات تو یہ ہو، ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ وہ تھوڑی سی چیز پر کیا رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو یہ تھوڑی سی چیز پر ایمان رکھنا یہ ان کی نجات کے لیے کیا ہے، کافی نہیں ہے، بلکہ نجات کے لیے
کلی طور پر ہر ایمان اور ایمان کے تمام تقاضوں پر عمل کریں گے، تمام حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ پر ایمان لائیں گے، تمام کتابوں کو برحق مانیں گے، پھر ان کی نجات کیا ہے وہ ہو سکتی، پھر ان کا ایمان کامل ہوگا۔ اور فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ کا دوسرا معنی حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کیا ہیں ایمان لے کر آئیں گے۔ اور وہ تھوڑے کتنے لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے، اور ان میں سے بہت چند ہیں، معدود چند ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے، اور حضرت زماد رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے، اور یہ چند مطلب ہے کہ افراد ہیں جو ان میں سے ایمان لے کر آئے، تو سارے نہیں لے کر ایمان۔ تو فرمایا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑے ہیں جو اس پر کیا رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں یا ایمان کیا ہے لے کر آئے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس وہ کتاب آ گئی جو ان سے پہلے جو چیز موجود تھی اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی ان کے پاس پہلے سے تورات موجود ہے، اب وہ تورات کی تصدیق کرنے والی، اور وہ چیز کیا ہے، وہ قرآن مجید ہے، وہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب ان کے پاس یہ چیز آ گئی، اور تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اس پر کیا ہے ایمان لے کر آتے۔ کیوں ایمان لے کر آتے؟ کہ ان کی جو کتاب ہے تورات، اس کے اندر رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ساری موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ساری چیزیں موجود ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ جو قرآن مجید نازل ہوا ہے یہ کوئی الگ سے ایسا نہیں ہے کہ تورات کے بالکل مخالف ہو، یا تورات کے اندر جو مضامین بیان ہیں اس سے ہٹ کر کوئی ہو، بالکل وہی چیزیں جو تورات میں بیان ہوئی ہیں یہ اسی کی تصدیق کرنے والی۔ تورات میں ایمان باللہ کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں ایمان باللہ کا تذکرہ ہے۔ تورات کے اندر ایمان بالرسل کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں ایمان بالرسل کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید میں جناب یوم آخرت کا اور ان ساری چیزوں کا تذکرہ ہے، تو تورات کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ، تو قرآن مجید بھی ان چیزوں کی بات کرتا ہے۔ تو گویا کہ جتنی چیزیں تورات کے اندر یا جو یہ ان سب کی کیا ہے تصدیق کرنے والی ہے، تو جب یہ اس کے مخالف ہے ہی نہیں ہے، بالکل اس کے موافق ہے، تو اس کو مان لینا چاہیے، اس کو کیا ہے مان لینا چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق تو ان کے خود کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا تھا کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ ان کی کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متعلق پیشن گوئیاں اور نشانیاں یہ ساری کیا تھی موجود تھیں، ساری کیا تھی موجود تھیں۔ تو ان کو چاہیے تھا یہ ایمان لے کر، لیکن جب یہ ساری چیزیں آ گئی تو یہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بہت بڑے مشہور کیا ہے عالم ہیں، اور یہود ان کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ جب وہ ایمان لے کر آئے، جب وہ کیا ہے ایمان لے کر آئے، ایمان لانے کے بعد رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا کہ یہود اور بھی یہود کیا ہیں آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو جناب وہ کیا کر لیا، ایک پردے کے پیچھے چھپے اور کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے میرے متعلق پوچھیے گا یہ کیا کہتے ہیں۔ اب جناب وہ پردے کے پیچھے ہو گئے، رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھئی تمہارے اندر ابن سلام کے متعلق تمہاری کیا رائے؟ تو کہا کہ ہوا خیرنا وابن خیر، وہ بڑے بہترین آدمی اور بڑے بہترین آدمی کے بیٹے ہیں۔ تو اور انہوں نے کہا کہ وہ بڑے عالم ہیں، وابن عالمنا، وہ بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں، اور یوں ہیں اور اس طریقے سے۔ تو انہوں نے ان کی بڑی تعریف کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے کر آ جائیں تو پھر تم کیا کرو گے؟ اگر وہ کیا ہے ایمان لے کر آ جائیں تو پھر تم کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ کیا ہے اس بات سے ایمان لے کر آئے، آپ پر ایمان لے کر آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کیا ہے تو آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ تو اتنی بات کہی تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پردے کے پیچھے سے باہر آئے اور آ کر کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی نبوت کی گواہی دی اور ایمان کیا ہے لے کر آ گئے۔ اب جب ایمان لے کر آ گئے، یہود جب وہ جو پہلے ان کی تعریف کر رہے تھے تو ساتھ ہی کہنے لگے کہ وہ شرنا وابن شر، یہ تو بڑا شریر اور ہم سے سب سے زیادہ شریر آدمی کا کیا بیٹا ہے، اور یوں ہے اور یوں، اور اس طرح کے مطلب ان کے خلاف ہے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ لیجئے کہ ابھی یہ کیا کچھ کہہ رہے تھے اور ابھی ایک دم سے کیسے کیا ہے پلٹ گئے۔ تو یہ لوگ جناب جانتے مانتے، یعنی کہ جانتے بھی تھے سب، لیکن اس کے باوجود یہ کیا ہے مانتے نہیں تھے۔ اب اگلی بات جناب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. اس سے پہلے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ کیا کرتے تھے؟ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے. اب وہ کیا تھی؟ وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ عزیز، یہ بھی اور ما بقیہ حصہ بھی، کہ کس طرح رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ وہ آنے سے پہلے وہ انتظار میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے. انشاءاللہ کل اس کے متعلق ذکر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ.